TNN टीवी के बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा है कि हम सूबे भर से 6,600 से ज़्यादा रज़ाकारों को पहचान रहे और उनकी खिदमात को सराह रहे हैं, जिन्होंने अपना वक्त बहुत से तरीक़ों से हमारी ज़िंदगियों को मुतासर करने वाले असबाब के लिए वक्फ किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो हुकूमत सूबे भर में 27 वर्चुअल वॉलंटियर सर्विस अवार्ड की तकरीबात के जरिए 6,658 रज़ाकारों की नुमाया शराकत और कोशिशों को तस्लीम कर रही है। इन अवार्ड्स के जरिए इन अफराद की खिदमात को सराहा जाएगा जो कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल समेत शदीद मुश्किल हालात में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा कि हम सूबे भर से 6,600 से ज्यादा रज़ाकारों को पहचान रहे और उनकी खिदमात को सराह रहे हैं, जिन्होंने अपना वक्त बहुत से तरीकों से हमारी जिंदगियों को मुतासिर करने वाले असबाब के लिए वक्फ किया है। मैं उन तमाम रज़ाकारों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जो ओंटारियो के लिए हकीकी जज्बे का मुजाहरा करते रहते हैं। कोविड-19 वबाई बीमारी के बावजूद इन मुश्किल वक्तों में उन्होंने अपने मकामी बिरादरियों की मदद करते रहने के तरीके तलाश कर लिए हैं। कनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कनाडा को वैक्सीन की फरहमी की यकीन दहानी कराई है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने कनाडा को वैक्सीन की फराहमी की यकीन दहानी कराई है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने वैक्सीन की तैयारी और फराहमी को फ़रोग़ देने में हिंदुस्तान की नुमाया कोशिशों के बारे में बात की, जिसने दुनिया भर के मुमालिक को अहम मदद फराहम की है। बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने वैक्सीन तक रसाई पर मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि उनका मुल्क कनाडा को मतलूबा कोरोना वैक्सीन की खुराक की फराहमी को महफूज बनाने में मदद के लिए पूरी कोशिश करेगा। मोदी ने ट्वीट में बताया कि उन्हें अपने दोस्त वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का फोन आया है। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में कोकाहाला हाईवे पर मुतादिद गाड़ियां हादसे का शिकार हो गईं, जिसके बाद एक शख्स हलाक और 30 से जायद दीगर जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में कोकाहाला हाईवे पर मुतादिद गाड़ियां हादसे का शिकार हो गईं, जिसके बाद एक शख्स हलाक और 30 से जायद जख्मी हो गए। हादसे के बाद शहर को बंद कर दिया गया, जिसे 12 घंटों के बाद खोल दिया गया। 13 एम्बुलेंस, 3 एयर एम्बुलेंस और मुतादिद मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाली ट्रांजिट बसें मौके पर पहुंच गईं। 2 अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। 3 अफराद को एम्बुलेंस के जरिए बेहतर हालत में अस्पताल ले जाया गया। एमरजेंसी हेल्थ सर्विस के मुताबिक बकिया मरीजों को जिन्हें खतरे से दो चार होने वाले जख्मों का सामना करना पड़ा था, पैरामेडिक्स के जरिए जाए वक़्वा पर उन्हें तिबी इमदाद दी गई। कनाडा की सबसे बड़ी एयरलाइन ने अपने 1500 कारकुनों को आगाह किया है कि वो नई सफरी पाबंदियों और परवाज की तलब में ड्रामाई कमी के नतीजे में जल्द ही मुलाजमत से महरूम हो जाएंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 8,13,982 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 21,004 हो गईं, जबकि 7,54,736 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,72,726 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 10,112 तक पहुँच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 2,81,566 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 6,596 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,27,570 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,728 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 71,856 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,269 है। कनाडा की सबसे बड़ी एयरलाइन ने अपने 1500 कारकुनों को आगाह किया है कि वो नई सफरी पाबंदियों और परवाज की तलब में ड्रामाई कमी के नतीजे में जल्द ही मुलाजमत से महरूम हो जाएंगे। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि चीन और भारत के दरमियान जारी सरहदी तनाज़ात का करीब से जायजा ले रहे हैं और बराह रास्त मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन हल की हिमायत करते हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि चीन और भारत के दरमियान जारी सरहदी तनाज़ात का करीब से जायजा ले रहे हैं और बराह रास्त मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन हल की हिमायत करते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान नेड प्राइस ने न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान जोर देते हुए कहा कि अमरीका भारत जैसे इत्तेहादियों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि हम चीन और भारत की हुकूमतों के दरमियान जारी मुज़ाकरात को देख रहे हैं। उनका कहना था कि हम
براہ راست مذاکرات اور سرحدی تنازعات کا پرامن حل کی حمایت جاری رکھیں گے، لیکن پڑوسی کو ہراساں کرنے کے بیجنگ کے طریقہ کار پر تشویش ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ہمیشہ کی طرح ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں، ہم اپنے شراکت داروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ خیال رہے کہ بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازعات گزشتہ برس انتہا کو پہنچے تھے اور دونوں ممالک کی افواج ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئی تھی۔ سرحدی جھڑپوں کے نتیجے میں بھارت کے درجنوں فوجی ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد بھارت میں چین کے خلاف عوامی رد عمل سخت آیا تھا۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کی میڈیا کو بریفنگ سے قبل سیکریٹری اسٹیٹ اینٹونی بلنکن اور بھارت کے وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر کے درمیان ٹیلی فون پر بھی بات ہوئی تھی۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کہنا تھا کہ ٹیلی فون پر بات کا مقصد بھارت اور امریکہ کی شراکت داری کے استحکام کا اعادہ کرنا اور میانمار سمیت دیگر باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ میانمار میں یکم فروری کو فوج نے آنگ سان سوچی کی نو منتخب حکومت کو برطرف کر کے دیگر سیاستدانوں سمیت انہیں حراست میں لیا تھا۔ بھارتی وزیر خارجہ اور امریکی سیکریٹری اسٹیٹ کے درمیان بات چیت کے حوالے سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں نے خطے میں باہمی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے امریکہ، بھارت، جاپان اور آسٹریلیا کے گروپ کوارڈ کے تحت خطے میں تعاون کو مزید توسیع دینے کا بھی عزم ظاہر کیا اور کہا کہ اس سے چین کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ بھی کم کیا جا سکے گا۔ ٹویٹر نے واضح کیا ہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگر دوبارہ بھی صدر منتخب ہو گئے تو انہیں ٹویٹر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ٹویٹر نے واضح کیا ہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگر دوبارہ بھی صدر منتخب ہو گئے تو انہیں ٹویٹر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بہت ہی متحرک رہنے والے ڈونلڈ ٹرمپ کا اکاؤنٹ گزشتہ ماہ مستقل طور پر بند کر دیا تھا۔ ٹویٹر انتظامیہ کے مطابق فسادات کو مزید بڑھاوا دینے کے خدشے کے پیش نظر ڈونلڈ ٹرمپ کا اکاؤنٹ بند کیا گیا تھا۔ اس سے قبل جنوری میں ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ 12 گھنٹے کے لیے لاک کر دیا گیا تھا اور ساتھ ہی انہیں پابندی کی وارننگ بھی دے دی گئی تھی۔ کیلیفورنیا کی آئل ریفائنری کا تیل سمندر میں پھیل گیا۔ تیل کے اخراج پر قابو پا لیا گیا ہے اور پانی میں تیل کے پھیلاؤ کو صاف کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کی آئل ریفائنری سے 600 گیلن تیل کے اخراج کے سبب تیل سمندر میں دور تک پھیل گیا۔ رچمنڈ آئل ریفائنری حکام کے مطابق تیل کے اخراج پر قابو پا لیا گیا ہے اور پانی میں تیل کے پھیلاؤ کو صاف کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ حکام کی جانب سے متاثرہ علاقوں سے عوام کو دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تیل کے اخراج کی وجہ ابھی معلوم نہ ہو سکی ہے۔ معاملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ امریکی ریاست منیسوٹا کے ایک پرائمری ہیلتھ سینٹر پر فائرنگ کے تبادلے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ریاست ہائے متحدہ کی ریاست منیسوٹا کے ایک پرائمری ہیلتھ سینٹر پر فائرنگ کے تبادلے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق حملہ آور ہیلتھ سینٹر پر دی جانے والی سہولیات سے خوش نہیں تھا۔ گولی لگنے کے بعد 5 زخمی افراد کو اسپتال لے جایا گیا جہاں ایک شخص کی موت ہو گئی، 3 زیر علاج ہیں جبکہ شخص کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ رائٹ کاؤنٹی کے شیرف شین ڈیرنگر نے کہا ہے کہ حملے میں ملوث مشتبہ شخص کی شناخت 67 سالہ گریگوری الوریج کے نام سے ہوئی ہے، جس کے ماضی میں بھی مقامی پولیس کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو چکی ہے۔ حملہ آور جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں سے ایک مشتبہ ڈیوائس برآمد ہوئی ہے جس کا بم کو ناکارہ بنانے کے ماہر معائنہ کر رہے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ کلینک کی لابی اور حملہ آور کے قیام کردہ ہوٹل سے مشکوک پیکٹ برآمد ہوئے ہیں۔ برطانیہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے مزید 1000 سے زائد اموات ہوئیں۔ محکمہ صحت کے مطابق اب تک 13 ملین سے زائد افراد کو کورونا ویکسین کی پہلی ڈوز دے دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد 10,78,51,000 سے بڑھ گئی ہے اور 23,64,881 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ دنیا میں کرونا کے 7,98,54,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور 2,54,84,000 سے زائد زیر علاج ہیں۔ امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے زیادہ خوفناک ہے جہاں 4,83,200 اموات ہو چکی ہیں اور 2,78,97,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اموات کی تعداد 1,55,399 اور 1,08,71,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ روس میں 40,12,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 78,134 ہے۔ برطانیہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا سے مزید 1,000 سے زائد اموات ہوئیں۔ محکمہ صحت کے مطابق اب تک 13 ملین سے زائد افراد کو کورونا ویکسین کی پہلی ڈوز دے دی گئی ہے۔
ہے۔ برطانیہ میں 39,85,000 سے زائد افراد متاثر ہیں اور 1,14,851 اموات ہو چکی ہیں۔ فرانس میں 33,85,000 سے زائد افراد متاثر ہیں اور 80,443 جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اسپین میں 30,23,000 سے زائد افراد متاثر ہیں اور 63,704 اموات ہوئی ہیں۔ اٹلی میں بھی 26,68,000 سے زائد افراد متاثر ہیں جبکہ 92,338 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فلمی دنیا کے معتبر ترین ایوارڈز آسکرز کی تاریخ ایک بار پھر بڑھا دی گئی۔ اب یہ تقریب 25 اپریل کو ہوگی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فلمی دنیا کے معتبر ترین ایوارڈز آسکرز کی تاریخ ایک بار پھر بڑھا دی گئی۔ اب یہ تقریب 25 اپریل کو ہوگی۔ فلمی دنیا کے سب سے معتبر فلمی ایوارڈ آسکر دینے والے ادارے دی اکیڈمی آف موشن پکچرز آرٹس اینڈ سائنس کی انتظامیہ نے ایک بار پھر ایوارڈز تقریب میں تبدیلیاں کر دیں۔ آسکر انتظامیہ نے ایوارڈز تقریب میں مزید تبدیلیاں کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی تقریب میں نہ صرف لوگ شرکت کریں گے بلکہ اس بار تقریب کو مختلف شہروں سے آن لائن بھی دکھایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق تقریب میں مہمان شرکت کریں گے مگر یہ مختلف مقامات سے براہ راست نشر کی جائے گی۔ اکیڈمی ایوارڈز کے ترجمان نے مزید تفصیلات جاری نہیں کی اور نہ ہی اب تک تقریب کے میزبان کے نام کا اعلان کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ کورونا وائرس کے باعث پہلے یہ تقریب 28 فروری کو ہونی تھی۔ راجستھان میں 2 نایاب کالے ہرنوں کے شکار کے کیس میں بالی ووڈ اداکار سلمان خان سیشن کورٹ میں بذریعہ ویڈیو کانفرنس پیش ہوئے اور غیر قانونی شکار کے مقدمے میں عدالت میں جعلی حلف نامہ جمع کرانے پر معافی مانگ لی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ راجستھان میں 2 نایاب کالے ہرنوں کے شکار کے کیس میں بالی ووڈ اداکار سلمان خان جودھ پور سیشن کورٹ میں بذریعہ ویڈیو کانفرنس پیش ہوئے اور غیر قانونی شکار کے مقدمے میں عدالت میں جعلی حلف نامہ جمع کروانے پر معافی مانگ لی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سلمان خان نے کیس کی سماعت کے دوران عدالت میں 2003 میں غلطی سے جعلی حلف نامہ پیش کرنے پر معذرت کی۔ سلمان خان کے وکیل کا کہنا تھا کہ 8 اگست 2003 کو جمع کرایا گیا حلف نامہ غلطی سے دیا گیا تھا کیونکہ سلمان بھول چکے تھے کہ ان کے اسلحے کا لائسنس تجدید کے لیے متعلقہ ادارے میں گیا ہوا ہے، اس لیے مصروفیت کے باعث حلف نامے میں کہہ دیا کہ لائسنس تو عدالت میں ہی گم گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق عدالت کی جانب سے حتمی فیصلہ جاری کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ 1998 میں راجستھان میں فلم کی شوٹنگ کے دوران 2 کالے نایاب ہرنوں کے شکار کے الزام میں سلمان خان کو گرفتار کیا گیا تھا اور ابتدائی طور پر ان کے خلاف آرمز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اس کیس میں 2003 میں عدالت نے اداکار سے اسلحہ لائسنس طلب کیا تھا جس پر انہوں نے حلف نامے میں کہا تھا کہ وہ ان سے کھو گیا ہے۔ اس سلسلے میں سلمان نے ممبئی کے ایک تھانے میں لائسنس گمشدگی کی FIR بھی درج کرائی تھی۔ 2018 میں ایک عدالت نے ہرن کے غیر قانونی شکار کے جرم میں سلمان خان کو 5 سال قید کی سزا سنائی تھی اور انہیں جیل بھیج دیا گیا تھا، تاہم وہ 2 راتیں گزارنے کے بعد ضمانت پر رہا ہو گئے تھے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔